میں آج ہی تمہارے گھر جا کے سب حقیقت کا پتہ لگاؤں گی. تم ایک مجرم ہو, تم نے مجھے دھوکہ دیا, میرے جذبات کے ساتھ کھیلا. میں ایک مجرم سے پیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں آئندہ تم سے ملنے کے لیے آؤں گی. چلو نازش پلیز. ان دونوں کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنے انجام تک پہنچ چکا ہوں, اور یہ بھی کہ آئندہ میں کبھی نازش سے نہیں مل سکوں گا. میں شائلہ کے ساتھ اس کے گھر گئی. جب میں نے اس کے گھر کا دروازہ ناک کیا تو اس کی بہن تھی, انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں یاسر کی دوست ہوں, اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی. انہوں نے مجھ سے کہا یاسر 3-4 دن سے گھر نہیں آئے ہیں. میں نے جب ان کے گھر کے حالات دیکھے تو میں خود بھی پریشان ہو گئی, کیونکہ ان کا گھر بہت ہی زیادہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں, بہت زیادہ نیڈی پرسنز. ان کی بہن, یاسر کی بہن نے مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا. جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو مجھے یہ واقعی میں ریئلائز ہوا کہ یاسر برا انسان نہیں ہے. اس کے گھر کے حالات نے, اس کے والد صاحب کی بیماری نے اس کو مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر. میں اس ٹائم بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ یاسر برا نہیں ہے, اور میرے اندر بھی ایسی بہت ساری فیلنگز ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ میں یاسر کو بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہوں. خیر وہیں بیٹھے ہوئے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس کے گھر والوں کو سچ بتاؤں گی تو وہ اور مزید پریشان ہو جائیں گے. میں نے, اس کی بہن نے جب مجھ سے پوچھا کہ 3-4 دن سے یاسر گھر نہیں آیا ہے, تو میں نے اس کو بولا کہ وہ کمپنی کی طرف سے باہر چلا گیا ہے, کمپنی نے اس کو باہر بھیج دیا ہے کام کے سلسلے میں. تو وہ بہت زیادہ ارجنٹ کام تھا, اس وجہ سے وہ گھر میں انفارم نہیں کر سکا. مجھے اس کے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ نہیں, یاسر غلط نہیں ہے, مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے. کیونکہ جب میں یاسر سے مل کر آئی تھی تو میں اس کو یہ بول کر آئی تھی کہ میں تم سے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ملنے نہیں آؤں گی. خیر نیکسٹ ڈے میں یاسر سے ملنے کے لیے دوبارہ پولیس اسٹیشن گئی. وہ بہت زیادہ خوش ہوا مجھے دیکھ کر, کیونکہ وہ بھی مجھے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا تھا. اس کو بہت خوشی ہوئی کہ مجھے یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ غلط نہیں ہے. اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے گھر گئی تھی اور میرے گھر کے تمام حالات سے واقف ہو چکی ہے. اس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے بھی میرے گھر والوں سے ایک جھوٹ بول دیا ہے, اور وہ یہ کہ مجھے ایک نئی کمپنی میں ملازمت مل گئی ہے اور کمپنی نے مجھے ٹریننگ پر بیرون ملک بھیج دیا ہے. یہ سب کچھ سننا مجھے ایک خواب لگ رہا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ نازش اتنی اعلیٰ ظرف ہوگی. میں اس سے کافی ملنے کے لیے جاتی تھی, ہفتے میں کئی دفعہ اس سے میری ملاقات ہوتی تھی. میں اس کے لیے کھانا بھی لے کر جاتی تھی اپنی دوست کے ساتھ. انہی ملاقاتوں کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا علاج بہت اچھی طرح چل رہا ہے اور وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. میں نے اس کو بہت حوصلہ بھی دیا. اس کے لیے میں نے لائر بھی کیا اور کافی وہ سیٹسفائی ہو گیا تھا کہ ہاں میرے پیچھے کوئی ہے سپورٹر. میں نے اس کو بہت تسلی دی کہ, اور میں نے اس کو یہ بھی ریئلائز کروایا کہ یاسر اگر ٹھیک ہے میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ تم نے مجبوری میں آ کر کیا, لیکن یہ غلط تو تھا, تم نے جو بھی کیا وہ غلط تھا. خیر وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا تھا کہ ہاں میں نے غلط راستہ اپنایا, مجبوری میں ہی صحیح لیکن غلط راستہ اپنایا. اس کو یہ چیز کا احساس ہو گیا تھا, لیکن اب وہ مجبور تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. پھر اس کے گھر پر بھی میں سپورٹ ڈائریکٹ اگر میں اس کو سپورٹ کرتی ان کے گھر والوں کو تو وہ بہت خوددار لوگ تھے, وہ کبھی بھی مجھ سے ہیلپ نہیں لیتے. تو میں ان کے گھر والوں کو بھی اسی طرح تسلی دیتی رہی کہ وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے, وہ باہر گیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں میں ان کے گھر والوں کو جو بھی دیتی تھی میں یہی کہتی تھی کہ یاسر نے بھیجوائے ہیں اور کہ میں آپ تک پہنچا دوں گی. تو اس وجہ سے وہ بھی اس چیز کو منع نہیں کر سکے کبھی بھی. میری قید کے 1.5 سال کے دوران نازش مسلسل مجھ سے ملنے آتی رہی. یہ 1.5 سال کا عرصہ کیسے گزرا مجھے پتا ہی نہیں چلا, اور ایک دن میری رہائی ہو گئی. یاسر جب جیل سے باہر آیا ہے تو اس کا حلیہ جو تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا. میں اس کو لے کر سلون گئی ہوں ایک, اور اس کا بالکل حلیہ چینج کروایا, اس کی ڈریسنگ اور اس کے ہیئر کٹ وغیرہ سب.
اس کے بعد اس کے جب میں گھر لے کر گئی ہوں اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا کرم. آج آپ لوگ کے لیے سرپرائز ہے. سرپرائز؟ کیا سرپرائز ہے؟ خود ہی دیکھ لو. آ جاؤ. بھائی کہاں ٹھیک ٹھاک. مجھے اچانک دیکھ کر میری بہن اور باپ دونوں حیران رہ گئے. وعلیکم السلام. ارے یاسر تو جو گیا تو بتایا تک نہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں, کم از کم ہمیں کوئی خط لکھ دیتا, کوئی ٹیلی فون کر دیتا. یہ تو بھلا ہو اس پیاری سی بچی کا جو تمہاری پل پل کی خبریں ہم کو دیتی رہی اور تمہاری خیریت سے ہم کو مطلع کرتی رہی. مجھے بھی اپنے گھر کی بہتر حالت دیکھ کر اور والد صاحب کو نسبتاً بہتر دیکھ کر بہت اچھا لگا. یاسر کی بہن بھی مجھے چھیڑنے لگی کہ اور یاسر تمہاری غیر موجودگی میں نازش نے ہمارا بہت زیادہ بھابھیوں سے بھی زیادہ خیال رکھا ہے. وہ تو اسے رکھنا ہی تھا. میں نے بیگ سے اپنے ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر نکالا کیونکہ اس کی میں نے بہت ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی کروا دی تھی. اور یہ ہے تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر. اور یاسر بہت زیادہ خوش ہوا دیکھ کر. اور تنزیہ مسکراتے ہوئے ایک بات اور کہی, اس لیے ہے کہ جو کام تم گاڑیوں کا پہلے کر رہے تھے وہ تمہیں دوبارہ نہ کرنا پڑے. ہاں بالکل بالکل. اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا. اور وہ اس دن ہم لوگ سبھی بہت زیادہ خوش تھے اور کیونکہ بہت عرصے بعد خوشیاں آئی تھیں ہمارے پاس, تو وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. انسان اپنی فطری جلد بازی کی وجہ سے اکثر اپنے ہی فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے, جبکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی اسے گناہوں کی دلدل سے واپس کھینچ لاتی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے نازش کے ساتھ کی گئی اس چھوٹی سی نیکی کا اجر دیا ہے, جس کی وجہ سے میں دوبارہ باعزت طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں.